حکومت بھی ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ تو یہ نا ان آیات طیبہ کے اندر مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا مسلمانوں کافروں سے دوستی نہ لگا۔ پھر چھٹے پارے میں بالکل واضح الفاظ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی اور عیسائی ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ پہلے تو مختلف آیتوں میں نا کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، کافروں سے یاری نہ لگاؤ، یہاں تو اسپیشلی نام لے لیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، نہ بناؤ یہودیوں کو والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست۔ اے ایمان والوں کبھی ان سے یاری نہیں لگانی۔ یہ ظاہری طور پر یہودی عیسائی علیحدہ رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ اتنے بے ایمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگا لیں گے، لیکن اے مومنوں کبھی تمہارے ساتھ یہ دوستی نہیں لگا سکتے۔ یہ اوپر سے ہی ہیں جو کبھی کہیں نا کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کوئی مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ یہ کبھی گستاخی کرتے ہیں عیسائی، تو عیسائیوں میں سے نا کچھ گروہ عیسائی برادری میں سے کچھ بندے وہ بینر لے کر نکل آتے ہیں ہم بھی گستاخیوں کے خلاف ہیں۔ کیوں گستاخیوں کے خلاف ہیں؟ جتنے تجھے چنگے گئے تو مسلمان ہو جاؤ۔ یہ بس نا ہاتھی کے دانت کھانے کے ہو دکھانے کے ہو، منہ میں رام رام بغل میں چھری، یہ ایسے لوگ۔ یہ فلسطین کے اندر اب حملہ ہو رہا ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، تو کچھ یہودی بینر لے کر وہ کھڑے ہیں ہم جی یہ اس کی حمایت نہیں کرتے کہ فلسطین کے اوپر یہودی نہ حملہ کریں۔ یہ کیا ہوتا ہے اصل میں، جہاں یہودی عیسائی دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے، تو پھر وہاں پر نہیں ہم تو انسانی حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کا خیال کرتے ہیں تو کشمیر میں کیوں نہیں خیال کیا انہوں نے، برما میں کیوں نہیں خیال کیا انہوں نے، عراق میں، مصر میں، لبنان میں، لیبیا میں کیوں نہیں خیال کیا؟ اب اس وقت فلسطین کے اندر کیوں نہیں خیال کر رہے اسلامی انسانی حقوق کا؟ کوئی انسانی حقوق نہیں، صرف یہ اپنا جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، سنو ذرا دھیان رکھ، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف ہو دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن تمہارے ساتھ یہ دوست نہیں بن سکتے۔ تو تم نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سن لو اگر تم میں سے کسی بندے نے یہودی عیسائیوں سے دوستی لگائی، یہ میں نہیں کہہ رہا رب فرما رہا ہے، اگر تم میں سے کسی نے یہودی عیسائیوں سے دوستی لگائی، پھر وہ یہ یہودی عیسائیوں سے دوستی لگانے والا یہ بھی انہی میں سے ہے، انہی میں سے کی مطلب ہے یہ بھی یہودی ہے یہ بھی عیسائی ہے، یہ مسلمان نہیں یہودیوں سے دوستی لگاتے۔ تو ہمیں نہ چاہیے ان لوگوں سے دوستی نہ لگائیں۔ کہاں وہ صحابہ کرام، کہاں وہ ہمارے بزرگان دین اور اتنے غیرت والے حکمران کہ جب حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا، کتنا گناہ گار آدمی تھا، کتنے اس نے ظلم کیے، ایسا کہ اس کا نام جب بھی ظالموں کی لسٹ آتی ہے تو حجاج بن یوسف کا نام بیچ میں سر فہرست ہوتا ہے، کہ ظالموں کے ناموں میں حجاج بن یوسف کا نام آتا، مگر ظالم تھا لیکن غیرت اس کے دل میں تھی، بغیرت نہیں تھا۔ ایک بچی نے خط لکھا تھا سندھ سے کہ ہمارے قافلے پر حملہ کیا ہے ڈاکوؤں نے، اور اس وقت اس علاقے کا بادشاہ ہے راجہ داہر، اور راجہ داہر کو ہم نے کہا ہے کہ ہمارا سامان لوٹا ہوا واپس کرواؤ، ہمارے اوپر یہ ڈکیتی ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی معاملہ حل ہونا چاہیے۔ راجہ داہر نے ہماری بات نہیں سنی۔ ایک بیٹی نے صرف خط لکھا ادھر حجاج بن یوسف کو، کہاں وہ کوفے میں بیٹھا تھا عراق میں، کہاں وہ کوفے میں ہے، اور کہاں ادھر یہ کیا ہے کہ ہندوستان میں راجہ داہر یہاں پر موجود ہے، سندھ میں موجود ہے۔ وہاں سے اس نے فوج بھیجی ہے کہ ہماری ایک مسلمان بیٹی کے اوپر کافروں نے کیوں حملہ کیا، اس کا سامان لوٹا۔
اور کوئی نہیں نقصان، صرف سامان لوٹا ہے، اور یہاں تو سامان لوٹا جاتا ہے۔ یہاں فلسطین میں، برما کے اندر، اور کہاں کہاں یہودیوں نے، بدھ مت نے 40,000 بندے ایک ہی وقت میں مسلمانوں کو قتل کر دیے، 40,000 مسلمان، اور مسلمانوں کے چھوٹے بچے ان کو کھڑا کر کے کہ بازو کاٹیں، ان کے سامنے بازو کاٹ کر بچوں کے سامنے ان کو کباب بنا کر ان کے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اسلام ایمان دیا، یہ ایسا اسلام سلامتی والا مذہب ہے۔ ہمارے جانور کھڑا ہو اسے ذبح کر کے تو بعد میں اس کی آپ بوٹیاں بنا کر کھا سکتے ہیں، لیکن جانور زندہ ہو، زندہ جانور کے جسم سے گوشت نہیں اتارنا۔ ہمارا تو اسلام ایسی سلامتی والا تھا، جانوروں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جانور زندہ کو اس کے جسم سے گوشت نہیں اتارنا۔ جانور زندہ ہو تم ذبح کرنے لگے ہو، ذبح کرنے سے پہلے چھری تم نے تیز کر دی، اس ذبح جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری بھی تم تیز نہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ وہ بکری کو لٹایا ہوا تھا، لٹا کر تو پھر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، بکری لمے پائی ہے، اتنے پیر رکھا ہوا، میں انہیں لوں چھری پھیر لی، تو بکری کو لٹا کر بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام قریب سے گزرے، فرمایا تم اس کو 2 موتوں سے مارنا چاہتے ہو؟ ایک تو ویسے بیچاری مرنے لگی ہے، پھر وہ ڈرا کے مارنے، یہ کیسا؟ تو جو اسلام اتنا فرماتا چھری اس کے سامنے بھی تیز کر دی، کیسا سلامتی والا مذہب